آج کی جدید دنیا میں اکثر ہم اپنی زمین کی اسٹیبلٹی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ شاید ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا گیا کہ اگر ہماری زمین پر کام کرنے والے تمام سسٹمز الٹ پلٹ ہو جائیں تو اس سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے۔ ایک جدید سائنٹیفک اسٹڈی کے مطابق ہم ایک ایسے زبردست چینج کے درمیان میں کھڑے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاؤں کے 3220 میل نیچے زمین کے اندرونی کور میں کچھ عجیب رونما ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ڈان سائف کالج، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر جان ویڈال نے اپنی ایک تحقیق میں کنفرم کیا ہے کہ ہماری دھرتی کی انر کور میں ہونے والی روٹیشنز بتدریج کم ہوتے اب اس مقام پر پہنچ چکی ہیں کہ اب یہاں سے اس نے الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہماری دنیا اس سے کیسے تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ دوستو، ہماری زمین کے اندر بہت سارے راز چھپے ہیں، اور ان رازوں میں سے زمین کی انتہائی گہرائیوں میں چھپا ہوا ایک راز ڈنمارک کے ایک سیزمولوجسٹ انگ لے مین نے 1936 میں دریافت کیا، اور اس نے ہمیں بتایا ہمارے گھومتے ہوئے سیارے کے اندر ایک سالڈ میٹل بال موجود ہے جس کی روٹیشنز زمین کی روٹیشن سے کچھ مختلف ہیں۔ اس سالڈ میٹل بال کو انر کور کا نام دیا گیا، اور اپنی پوشیدہ فطرت اور منفرد خصوصیات کی بنا پر انر کور نے سائنٹیفک کمیونٹی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ایک وقت پر ہر سائنسدان یہ مانتا تھا کہ کور کی روٹیشن کی رفتار زمین کی روٹیشن کے برابر ہے، مگر 2023 میں ایک ہائپوتھیسس پیش کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ انر کور کی روٹیشن کی سپیڈ زمین کی روٹیشن کے برابر نہیں، بلکہ یہ بتدریج کم ہو رہی ہے۔ یہ سوال کسی پیچیدہ پزل کی طرح ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، یہ سلو ڈاؤن ہمیں کیسے متاثر کر سکتا ہے، اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کچھ سائنسدان اس کو ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ روٹیشن میں ہونے والی یہ کمی زمین کی میگنیٹک فیلڈ اور اس کی میگنیٹک پراپرٹیز کو یکسر بدل دے گی۔ زمین کی میگنیٹک فیلڈ، فورس آف گریویٹی، آؤٹر کور کے فلوئڈز کا فلو اور مینٹل کی آنکھ مچولی سے انر کور کی روٹیشنل سپیڈ میں بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ اس پش اینڈ پل سے انر کور کی سالڈیٹی اور پوزیشن دونوں متاثر ہوتے ہیں، اور تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ کور کی یہ سپیڈ شفٹ میگنیٹوسفیئر کو متاثر کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس سے ہمارے دن کے اوقات کار بھی مختصر ہو سکتے ہیں۔ یہ میگنیٹوسفیئر آخر ہے کیا؟ دوستو، اپنے ذہن میں ایک تصور کریں کہ جیسے ہماری زمین ایک بہت بڑا جائنٹ میگنیٹ ہے جس کی میگنیٹک فیلڈ دھرتی سے سیدھا سپیس کی وسعتوں میں جا رہی ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے ہمارے پاؤں کے بہت نیچے موجود پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کے ڈیپ ڈانس سے، جسے ہم انر کور کہتے ہیں۔ یہ مائٹی شیلڈ ہماری دنیا کا ایک خاموش محافظ ہے جو بغیر کسی شور کے سورج سے آنے والی خطرناک کاسمک ریز کو خلا میں ہی روک لیتا ہے۔ یہ سولر ونڈ اور کاسمک ریڈیشنز کے بہاؤ کے درمیان ایک حفاظتی شیلڈ کی طرح ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ سننے کو یہ بہت خطرناک محسوس ہوگا کہ ہزاروں ڈگری سیلسیس ہیٹ اور کاسمک ریڈیشنز کا طوفان
ہماری دنیا کو چند منٹوں میں پگھلا کر رکھ دے گا اگر دنیا میں میگنیٹوسفیئر کی ڈھال موجود نہ ہو۔ یہ میگنیٹوسفیئر نہ صرف اس تباہی سے بچاتا ہے بلکہ پولز کے اوپر ہونے والا ناردرن اور سدرن لائٹس کا یہ خوبصورت رقص قدرت کا اپنا ہی ایک ایسا لائٹ شو ہے جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کسی پتھر پر کندہ شدہ نقش نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے اور یہ اپنے آپ کو کور کی روٹیشن کے حساب سے مستقل تبدیل کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ پول اپنی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اگر اس میں شفٹ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ایسا سینکڑوں ہزاروں سالوں میں نہیں ہوا، مگر کون جانتا ہے کہ یہ کب اپنے آپ کو دہرائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے نیویگیشن سسٹم کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستو، تحقیق کی دنیا میں ہمیشہ ابہام موجود ہوتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ہاں، مگر ایک بات جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کائنات کو سمجھنے کے لیے تحقیق کی ایک ایسی دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں جس کی ہم جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہم اپنے اس پلانٹ اور اس کائنات کے رازوں سے واقف ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا دریافت کر لیں جس سے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی اکثر بدل جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔